بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج 11 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک 8 شعبان بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات، بدلتے ہوئے قانون اور سعودی عرب کی روزمرہ کی تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کوئی بھی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت سی اہم اپڈیٹس پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ جدہ کی امیر ماجد روڈ عارضی طور پر بند رہے گی۔ محکمہ ٹریفک جدہ نے کہا کہ امیر ماجد روڈ السبعین جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 1 بجے سے جمعے کو دوپہر 4 بجے تک بند رہے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ امیر ماجد روڈ کو کنگ عبدالعزیز چوراہے کے جنوب میں بند کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں میونسپلٹی کے ساتھ یکجہتی پیدا کر لی گئی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ امیر ماجد روڈ 11 مارچ کو دوپہر 4 بجے تک پیدل چلنے والوں کے لیے پل نصب کرنے کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے۔ اس روڈ کو استعمال کرنے والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ متبادل راستے استعمال کریں، جس کی وضاحت ویب سائٹ پر کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے میپ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں 10 دن کی چھٹی کا آغاز۔ دوسری سعودی اسکولوں میں 10 مارچ 2022 کو امتحانات مکمل ہو گئے۔ دوسرے سیمسٹر کی 10 دن کی چھٹیوں کا آج سے آغاز ہو گیا۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق چھٹی کے بعد تیسرا سیمسٹر 20 مارچ 2022 کو شروع ہوگا۔ تعلیمی سال کا اختتام 29 جون 2022 کو ہوگا اور 30 جون 2022 سے طویل سالانہ چھٹیاں شروع ہوں گی۔ سعودی وزارت تعلیم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ دوسرے سیمسٹر کے امتحانات کے دوران طلباء کی صحت اور سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری حفاظتی اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ وزارت تعلیم نے کہا کہ دوسرے سیمسٹر امتحانات کے انتظامات پر طلباء، طالبات اور اساتذہ نے اطمینان اور خوشگوار جذبات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب جدہ اور مکہ کی میونسپلٹی نے توجہ دلائی کہ اسکولوں میں چھٹیوں کے دوران مکہ کے عوامی پارکوں، تفریحی مقامات، سبزہ زاروں، چراہوں اور جدہ میں کارنش اور جو شمالی اور جنوبی کارنش ہے اور سی فرنٹ اور شہر کے مختلف مقامات پر موجود واکنگ ٹریکس اس لائق ہیں کہ سب لوگ وہاں سیر تفریح کے لیے جائیں اور اپنا اچھا وقت گزاریں۔ گورنر مدینہ منورہ کی کسوہ کعبہ کی صلاحی پروگرام میں شرکت۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے کسوہ کعبہ غلاف کعبہ کی صلاحی کے پروگرام میں شرکت کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کا مظاہرہ القرا یونیورسٹی کے زیر اہتمام حج اور عمرہ زیارت ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے 21ویں فورم کے ساتھ منعقد نمائش میں کیا گیا۔ سعودی عرب میں 80% کفیل افرادی قوت بڑھانے کے خواہاں۔ ایک نئی ریسرچ کے مطابق سعودی عرب کورونا کی عالمی وبا سے صحت یاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں ملک کے 80% جو آجر ہیں، جو امپلائر یا کفیل ہیں، وہ 2022 میں اپنی جو امپلائرز ہیں، جو افرادی قوت ہے، اس کو بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہائز جو ہے وہ سعودی عرب سیلری گائیڈ 2022 اس کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں 79% آجر اس سال کاروبار کے نقطہ نظر کے بارے میں پازیٹیو فیل کرتے ہیں، اور یہ جو بات ہے انہیں اپنا جو ہے اپنے لوگوں کی تعداد، جو اپنے امپلائیز کی تعداد بڑھانے پر جو ہے وہ مجبور کرتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق دی ہائز کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 43% کفیل جو آجر ہے وہ 2021 میں اپنی افرادی قوت کو بڑھانے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ 2022 میں یہ صرف 29% تھی، جس کی وجہ کورونا تھا۔ اور ہائز جو سعودی عرب کے بزنس مینیجر ایرون فلیچر نے کہا کہ کورونا کی وبا کے 2 سال بعد سعودی عرب میں ملازمت کی مارکیٹ یقینی طور پر واپس آ گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ویژن 2030 اور PIF میگا پروجیکٹس کے ارد گرد نئے اور جاری انیشیٹو جابز کی جو ہے مارکیٹ کو بڑھانے میں کئی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ رولز رائس سعودیہ کا ٹارگٹ 2023 کے آخر تک 80% سعودیائزیشن۔ رولز رائس سعودی عرب، برطانوی اور ایروسپیس اور دفاعی فرم رولز رائس ہولڈنگز کا مقصد 2023 کے آخر تک 80% سعودیائزیشن تک پہنچنا ہے، اور یہ شہریوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور کنٹری ڈائریکٹر ابراہیم الحارثی نے ریاض میں ورلڈ ڈیفنس شو کے موقع پر کہا کہ امید ہے کہ ہم اگلے 5 سالوں میں تقریباً 300 ملازمین تک توسیع کریں گے، اور جس میں زیادہ تر سعودی شہری ہوں گے۔
گاڑیوں کے شیشے سیاہ کرنے کے ضوابط کیا ہیں؟ محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کے شیشے سیاہ کرنے کے ضوابط واضح کر رکھے ہیں، جس کے مطابق سب سے پہلے اولین شرط یہ ہے کہ شیشے اس طرح وہ سیاہ نہ کیے جائیں یا بلیک نہ کیے جائیں کہ اندر بیٹھے لوگ نظر باہر سے نہ آئیں۔ آج ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بتایا تھا کہ ٹریفک قوانین میں گاڑیوں کے شیشے سیاہ کرنے کی گنجائش ہے، تاہم اس کے لیے کچھ قوانین ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق گاڑیوں کے شیشوں پر ایسی فلم لگانا قطعی طور پر منع ہے جو آئینے کی طرح ہو، جس میں گاڑی کے باہر کھڑے شخص کو اس میں اپنا عکس دکھائی دے۔ محکمے کے ضوابط کے مطابق گاڑی کی صرف پچھلی سیٹوں کے شیشے بلیک کیے جا سکتے ہیں، جبکہ اگلی سیٹوں کے شیشوں کو کسی بھی درجے کی فلم سے سیاہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سامنے والے اور پیچھے والے شیشے بھی سیاہ کرنا قطعی ممنوع ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ خصوصی حالات میں محکمہ ٹریفک سے تحریری اجازت لے کر سامنے والی سیٹ کے شیشے اس طرح سیاہ کیے جا سکتے ہیں کہ باہر سے اندر بیٹھے ہوئے افراد نظر آئیں۔ محکمہ ٹریفک نے بتایا کہ صرف ان گاڑیوں کے شیشے سیاہ کرنے کی اجازت ہے جس کے 4 دروازے ہیں۔ 2 دروازے کی صورت میں اگر پچھلی نشست ہو تو اس کے الگ شیشے ہوں تو انہیں بھی سیاہ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق سپورٹس گاڑیوں، ٹیکسی، لیموزین، رینٹ کار، ویگنیں اور سامان لادنے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کے شیشے بلیک نہیں کیے جا سکتے۔ واضح رہے کہ شیشوں کو بلیک کرنے کے ضوابط کی خلاف ورزی پر 500 سے 900 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ جیلوں میں قیدیوں سے اہل خانہ کی ملاقات پر پابندی ختم۔ سعودی عرب میں محکمہ جیل خانہ جات نے کہا کہ کورونا SOPs میں نرمی کے بعد جیلوں میں قیدیوں سے اہل خانہ کی ملاقات پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ جیل خانہ جات نے کہا کورونا کی وبا سے متعلق پابندیاں ختم ہونے پر قیدیوں سے اہل خانہ کی ملاقاتیں بحال کی گئی ہیں۔ جس طرح وبا سے پہلے رشتہ دار اپنے قیدیوں سے جیل میں ملنے کے لیے آتے تھے، آئندہ بھی آ سکیں گے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا تھا کہ امور صحت کے نگران اداروں کی جانب سے جاری سفارشات کی روشنی میں کئی احتیاطی تدابیر میں نرمی کی گئی ہے۔ تمام مقامات پر سماجی فاصلے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ کھلے مقامات پر ماسک کی پابندی ختم کی گئی ہے، جبکہ بند مقامات پر ماسک استعمال کیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق کورونا SOPs کے حوالے سے عائد پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ سعودی عرب آنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ اور قرنطینہ کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ خروج وطن کی خلاف ورزی کو کفیل کینسل کرا سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں اقامہ قوانین پر عمل کرنا سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی کارکنوں کے لیے ضروری ہے۔ خروج وطن ایگزٹ انٹری مخصوص مدت کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ واپس نہ آنے والا 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتا ہے۔ اور جوادات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، خروج وطن کی خلاف ورزی خروج والعلمیات کو کفیل کینسل کرانے کا مجاز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے جوادات نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ خروج وطن قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے والوں کو خروج والعلمیات کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ انہیں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی ورک ویزے پر نہیں آ سکتے۔ خروج وطن کی خلاف ورزی کا شمار ایگزٹ انٹری کی آخری تاریخ کے 1 ماہ بعد کیا جاتا ہے۔ جوادات کے قانون کے مطابق اسپانسر کفیل کمپنی کو بھی یہ اختیار ہے کہ خروج وطن پر جانے والا اگر واپس نہ آئے تو وہ خود بھی اس کو اس کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں۔ جوادات کے آٹومیٹک سسٹم کے تحت خروج وطن کی مدت ختم ہونے کے 6 ماہ بعد کارکن کو مذکورہ کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ امیگریشن کے قانون کے تحت ایسے لوگ جنہیں خروج وطن کی خلاف ورزی کے حوالے سے متعلقہ کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے، ان کے اسٹیٹس کو ان کا اسپانسر، ان کا کفیل بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے جوادات کی جانب سے یہ سہولت دی گئی ہے کہ اس کیٹیگری میں آنے والے لوگ اسپانسر اگر چاہیں تو انہیں دوسرا ویزا جاری کر کے ممنوع مدت کے دوران سعودی عرب بلا سکتا ہے۔ بصورت دیگر ایسے لوگ جو اس کیٹیگری میں ہوتے ہیں وہ اپنا جو ٹائم ہے وہ پورا کرنے کے بعد ہی آ سکتے ہیں۔ خیال رہے کچھ لوگ ممنوع مدت کو شمار کرنے میں یعنی کہ وہ غلطی بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ کسی دوسرا ویزا لے کر سعودی عرب آتے ہیں تو انہیں ایئرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ ممنوع مدت میں اگر چند دن بھی باقی ہوں تو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس لیے خروج وطن قانون کی خلاف ورزی کی کیٹیگری میں آنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہجری جو کیلنڈر ہے جو سعودی عرب کا، وہ اس حساب سے اپنا رکھیں اور اس کے مطابق چیک کریں۔ جب آپ کی ڈیٹ ختم ہوگی، اگر آپ کی 2 ماہ کی چھٹی تھی، 2 ماہ کی چھٹی ختم ہونے کے 1 ماہ بعد سے آپ آگے وہ کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے اس کو۔ سعودی عرب میں کورونا کے 190 نئے مریض، 1 کی موت۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کو دوران جمعرات کو کورونا کے 190 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے، جس کے بعد سعودی عرب بھر میں کورونا کے متاثرین کی کل تعداد 7,48,311 تک پہنچی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر کہا کورونا سے 455 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک متاثرہ شخص ہوا ہے جس کی موت واقع ہوئی ہے، اور مرنے والوں کی کل تعداد 9,014 اور شفا یاب ہونے والوں کی کل تعداد 7,29,661 تک پہنچ گئی۔
کورونا ویکسین کی مکمل تعدادیں 6,16,82,909 تک پہنچ چکی ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ: پاکستان کے لیے فوری بینک 46 روپے 66 پیسے، ایس ٹی سی پے 46 روپے 99 پیسے، تحویل الراجی 47 روپے 16 پیسے، ویسٹرن یونین 47 روپے 13 پیسے، منی گرام 47 روپے 28 پیسے، ٹیلی منی 46 روپے 15 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 87 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 18 پیسے، ایس ٹی سی پے 19 روپے 90 پیسے، تحویل الراجی 20 روپے 44 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 99 پیسے، منی گرام 19 روپے 99 پیسے۔ بنگلہ دیش فوری بینک 22.77، انجاز 22.35، ایس ٹی سی پے 22.72، تحویل الراجی جو ہے وہ 22.98، ٹیلی منی 22.35، ویسٹرن یونین 22.81 اور منی گرام 22.94 پیشات دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔